الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سارا دن گرمی پڑ رہی تھی، انسان حیوان سبھی ہانپ رہے تھے، گھر سے باہر نکلنا تک دشوار تھا، مگر شہاب بھائی اپنا سفر جاری وساری رکھے ہوئے تھے۔ شہاب بھائی کے ساتھ چلتے ہوئے پولیس اہلکار بار بار ان کو رکنے کا بول رہے تھے، مگر وہ ایک عجیب سی پرکیف احساس کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ لیکن سب نے اچانک ایک عجیب سمندر دیکھا۔ اس وقت سپہر کا وقت تھا کہ اچانک ہوا چلنے لگی تھی، افق سے کالی بدلیاں اٹھی تھی، تھوڑی ہی دیر میں ہوتے ہوتے بادلوں کا قافلہ جھومتا ہوا آن پہنچا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھنگور گھٹائیں پورے آسمان پر چھا گئی تھی اور درختوں کی شاخیں لہرانے لگی تھی۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھ پولیس اہلکار یہ منظر دیکھ کر سخت حیرت میں مبتلا ہو چکے تھے کہ اچانک سے کیسے موسم تبدیل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے سخت گرمی تھی، بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ خیر اب سب خوش تھے، گرمی ختم ہو چکی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھی، مگر اب اچانک سے بادل برسنا شروع ہو چکے تھے۔ کچھ اس طرح سے برسے تھے کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو چکا تھا۔ شہاب بھائی رکنا تو نہیں چاہ رہے تھے، مگر موسم کافی خطرناک ہونے لگا تھا۔ اس وقت ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے اور یہاں بارش میں سفر جاری رکھنا ناممکن سی بات تھی، کیونکہ ندی نالوں میں اچانک سے طغیانی آ جاتی ہے، ہواؤں سے درخت گرنے کا بھی خدشہ تھا۔ سب پوری طرح سے بھیگ چکے تھے اور ادھر بارش نے تیزی پکڑ لی تھی۔ شہاب بھائی اب آپ سفر جاری نہیں رکھ سکتے، بہتر یہی ہے کہ کسی قریبی گاؤں میں آج قیام کر لیتے ہیں، ویسے بھی شام ہونے والی ہے۔ پولیس اہلکار بولتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہاب بھائی کو کیسے سمجھائیں۔ شہاب بھائی اجمیر کی حدود پار کر چکے تھے۔ شہاب بھائی بہت عقل مند تھے، وہ جان چکے تھے کہ سفر جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم یہاں قریبی گاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ ان کی بات سنتے ہی سب ان کے ساتھ چلنے لگے۔ بڑے مشکل سے وہ سب آگے بڑھنے لگے تھے، جہاں ایک مقامی باشندے نے نشاندہی کی تھی کہ اس جانب تھوڑا آگے ایک گاؤں ہے۔ چلتے چلتے کافی اندھیرا بھی ہو چکا تھا۔ ایک گاؤں کافی دور سے نظر آ رہا تھا، جھونپڑیوں کے اندر سے ٹمٹماتی ہوئی روشنی زندگی کا پتہ دے رہی تھی۔ جیسے ہی ایک گھر کے قریب وہ سب پہنچے تو ایک دیہاتی بھاگتا ہوا ان کے قریب آیا۔ ان سے دور سے دیکھ لیا تھا کہ وہ پولیس یونیفارم میں تھے، تبھی وہ ان کی جانب آیا تھا۔ شہاب بھائی خیریت تو ہے؟ آپ یہاں کیسے؟ وہ کافی حیران اور پریشان لگ رہا تھا۔ تبھی پولیس آفیسر نے اسے بتایا کہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے، کیونکہ بارش کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے۔ شہاب بھائی آئیے میں آپ کو اچھی جگہ لے جاتا ہوں۔ وہ اب کافی پرسکون لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ان سب کے کمرے میں لے گیا تھا، تالا کھول کر کہا اور ساتھ میں لایا ہوا لالٹین کھونٹی پر لٹکا دیا۔ کمرہ کافی بڑا تھا، اس میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ یہ ماسٹر جی کا گھر ہے، جو کہ اس وقت شہر میں گئے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر کی چابیاں میرے پاس ہی رہتی ہیں۔ جب بھی کوئی راستہ بھٹک کر مسافر اس طرف نکل آتا ہے تو ماسٹر جی اپنے گھر میں ہی پناہ دیتے ہیں۔ وہ سب کو بیٹھنے کے لیے بتانے لگا۔ اس نے کھڑکیاں کھولی تو ہوا اندر آنے لگی۔ کمرے میں بیٹھا کر وہ آدمی چائے پانی کا بندوبست کرنے جا چکا تھا۔ شہاب بھائی کافی پریشان تھے، آج ان کا سفر رک چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرنے لگے تھے۔ باقی لوگ جو پولیس والے تھے، جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ شہاب بھائی جہاں سے بھی گزرتے ہیں وہاں کی پولیس ان کے ساتھ ہوتی تھی تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ شہاب بھائی نے ان کو منع کیا، مگر اسے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح رات بھی ہو چکی تھی، مگر برسات ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک آدمی ان سب کے لیے کھانا لے آیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد شہاب بھائی نے اشارہ کیا نماز ادا کرنے کا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور بستر پر لیٹ گئے۔ آج جو ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ آج وہ جس گاؤں میں رکے ہیں اس میں ضرور خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اسی طرح اچانک کیسے برسات شروع ہو گئی، جبکہ دور دور تک برسات کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ کافی دیر تک خیالات میں کھوئے رہے اور آخرکار ان کی آنکھ لگ گئی اور آدھی رات کو ایسا لگا کہ دروازے کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ شہاب بھائی چونک کر
اٹھ بیٹھ گئے۔ پولیس والے بھی چوکنا ہو کر کھڑے ہو گئے۔ سب حیرت سے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یکایک خاموشی چھا گئی۔ شہاب بھائی نے اٹھنا چاہا تو پولیس اہلکار نے ان کو منع کر دیا کہ بھائی آپ آرام کریں، ضرور کوئی جانور ہوگا، ہم جاگ رہے ہیں، آپ سو جائیے۔ شہاب بھائی کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا، وہ نماز ادا کرنے کے لیے باہر نکلنا چاہے، دور سے کسی کے چلانے کی آواز آئی، تھانے دار صاحب ہماری مدد کرو۔ کچھ دیہاتی لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں لالٹین اور بڑے بڑے ڈنڈے موجود تھے۔ تھانے دار نے جلدی سے اپنی بندوق اٹھائی اور دروازہ کھولا تو کافی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ وہ لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ شہاب بھائی بھی باہر نکلے تو پولیس نے کہا بھائی جان آپ فی الحال اندر بیٹھیں، ہم ذرا لوگوں کی بات سن لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ شہاب بھائی نے آگے بڑھ کر پوچھا کیا ہوا، آپ لوگ اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ تبھی ایک شخص بولا بھائی بات ہی کچھ ایسی ہے، آج سے پہلے اس طرح کا کوئی بھی منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس گاؤں میں، مگر کیا ہوا کچھ بتائیے بھی۔ پھر سے پولیس نے پوچھا بھائی رات میں اپنی بکریوں کو دیکھنے جب ان کے باڑے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں شیر کھڑا ہے۔ وہ شخص بتانے لگا کہ سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے، مگر شیر یہاں کیسے؟ پولیس آفیسر نے پوچھا۔ وہ لوگ بول پڑے ہاں بھائی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں تو کیا ہمارے اس علاقے کے دور دور آج تک اس گاؤں کا کوئی شیر نہیں دیکھا گیا، لیکن آج کہاں سے آ گیا؟ وہ لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ پولیس آفیسر نے فی الحال ان کی چوکنا رہنے کا کہا اور سب کو ہدایت دی کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور اندر سے دروازے بند کر لیں جب تک کہ نفی بلوا لیتے ہیں۔ سب لوگ کافی پریشان ہو گئے تھے۔ شہاب بھائی نے کمرے میں نماز ادا کی اور شہاب بھائی یہ سوچ رہے تھے کہ اگر کوئی شیر آیا تھا تو اس نے بکریوں کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا، کسی پالتو جانور کا شکار کیوں نہیں کیا؟ یہ خیال نہ جانے کیوں ان کے دل میں بار بار آئے جا رہا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا، بادل چھٹ چکے تھے۔ شہاب بھائی نے اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور باہر نکلنے لگے۔ پولیس آفیسر نے ان کو خبردار کیا کہ بھائی جان آپ کا باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہوگا، یہاں ایک خطرناک جانور گھوم رہا ہے اور کسی بھی وقت کسی کے بھی اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ پولیس کی بات سننے کے بعد شہاب بھائی نے مسکرایا اور کہا سر مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں، اگر میری موت یوں ہی لکھی ہے تو مجھے اس سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ شہاب بھائی کسی قیمت پر اپنا سفر نہیں روکنا چاہتے تھے، لیکن پولیس والوں نے سارے گاؤں کی تلاشی لینا شروع کی، مگر کافی دیر تک جب کہیں پر بھی شیر نظر نہیں آیا تو انہوں نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ اسی دوران ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ شہاب بھائی نے وضو کیا اور ایک اونچی سی جگہ پر جائے نماز بچھا کر نیت باندھ لی۔ پھر اچانک سے ایک شیر دہاڑتا ہوا آنے لگا۔ لوگ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو چکے تھے اور تو پولیس والوں سے بندوق بھی نیچے گر چکی تھی۔ ایسی دہشت، ایسا ڈر چھا گیا تھا کہ سب تھر تھر کانپنے لگے تھے۔ شیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا شہاب بھائی کی طرف جا رہا تھا۔ شہاب بھائی اپنی نماز میں اس قدر مشغول تھے کہ انہوں نے بالکل بھی اندازہ نہ کیا تھا کہ وہ اس بات پر کس مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ باقی سب لوگ تو کافی دور تھے، شیر کے ڈر سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ سب لوگ اپنے قدم پیچھے کرنے لگے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے بڑی مشکل سے بندوق اٹھائی اور درخت کے پیچھے سے نشانہ باندھنے لگے، مگر وہ شیر شہاب بھائی کے بالکل قریب جا چکا تھا۔ اگر وہ گولی چلاتے تو شہاب بھائی کو لگ سکتی تھی۔ لوگ سخت مشکل میں تھے۔ شہاب بھائی نے سلام پھیرا تو شیر بالکل ان کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک پولیس نے بندوق آگے کی تو شہاب بھائی نے چلا کر اسے منع کیا کہ گولی مت چلانا۔ اس بات پر سب حیرت سے ان کو دیکھنے لگے۔ اچانک شہاب بھائی نے اس شیر کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا اور شیر نے اپنا سر جھکا لیا۔ شہاب بھائی نے ان کے سر پر نہایت محبت و پیار سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو چکے تھے کہ بھلا کیسے ایک انسان ایک خطرناک جانور کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہا ہے۔ اسی وقت شیر نے اپنا سر اٹھایا تو سب نے دیکھا کہ شیر کی آنکھوں سے
आंसू बह रहे थे। ये मंजर देखकर कोई भी अपने आंसू न रोक सका। ये सब क्या हो रहा था किसी को समझ नहीं आ रहा था, मगर शिहाब भाई सब समझ चुके थे कि जब आधी रात को कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था तब समझ चुके थे कि जो भी था उनसे ही मुलाकात का ख्वाहिशमंद था। और जब उन्होंने सुना कि यहाँ कोई शेर आया हुआ है तो वो जानबूझकर बाहर नमाज करने आए हुए थे। अगर वाकई में वो उनसे मिलने आया था तो सामने जरूर आएगा, और वही हुआ। शिहाब भाई आहिस्ता आवाज में न जाने उस शेर से क्या बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद ही वो शेर आहिस्ता से उठा और वापस जाने लगा। उसी वक्त शिहाब भाई ने कहा कि कोई शेर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आया था, वरना अल्लाह ताला मुझे इस गांव में कभी न लाता। इस जानवर की दिली ख्वाहिश के तहत में यहाँ लाया गया। अब वो मुझे देख चुका है, अब तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो खुद जंगल की तरफ चला जाएगा। अब तो लोग जोग दर जोग शिहाब भाई से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें हरगिज इल्म न था कि आप वही इंसान हैं जो पैदल हज करने जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर ने गोली चला दी जो शेर के जिस्म को टच करते हुए गुजर गई। वो खून के शिहाब भाई के कपड़ों पर लग गई और वो शेर वहां से भाग निकला। वो सही सलामत था, उसको गोली नहीं लगी थी, सिर्फ गोली बदन को छूते हुए गई थी और शिहाब भाई के कपड़ों पर उसी शेर के खून के धब्बे लग गए थे। मगर जहां सबके दिलों में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि आखिर शेर को शिहाब भाई की चाहत यहां तक कैसे लाई, शिहाब भाई भी हैरान थे कि शेर की ख्वाहिश उसको इस गांव में ले आई थी। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा कादिर मुतलक है। प्यारे दोस्तों, हमें नहीं मालूम ये सब वाकया सच है या झूठ। हमने एक चैनल पर यह वाकया सुना था, बाकी आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? ये वाकया सच्चा है या मन घड़त कहानी है? हमें कुछ नहीं मालूम, आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।